اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 59، اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 59۔ کل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، حل تنقمون، کہ کیا تنقمون تم انتقام لیتے ہو، منا ہم سے، الا مگر یہ کہ ان آمنا کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، ما انزل من قبل اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، ورنہ اکثرکم فاسقون اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہیے کہ اہل کتاب، کیا تم ہم سے اس بات کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم اس چیز پہ بھی ایمان لائے جو اللہ نے ہماری طرف نازل کی اور اس سے پہلے جو نازل کی گئی تھی، یعنی تم لوگوں پہ جو نازل ہوئی تھی ان پہ ایمان لاتے ہیں، اس لیے تم لوگوں نے ہمارے سے دشمنی بنا لی ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے اپنی کتابوں پر بھی عمل پیرا نہیں تھے، اس پہ تحریف کر لی تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن جو ہے اتارا، اس میں ان کی ان خیانتوں کا بھی ذکر تھا، اور جو ان کے احکامات ہیں وہ بھی قرآن پاک میں بتا دیے گئے۔ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور دوسرے لوگ بھی اس پہ ایمان لائیں تاکہ ان کو ان کی خیانتوں کا پتہ نہ چلے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو تھے، جو اسلام لانے والے لوگ تھے اور جو قرآن اور ان کی کتابوں کو سمجھنے والے تھے، وہ ان کے ساتھ الٹا ہی انتقام اور انہوں نے لینا شروع کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں نے ان سے کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی پیدا کر لی ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کل کہہ دیجئے، حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں تمہیں، بشر من ذالک، کہ برا جو ہے زیادہ، من ذالک اس سے، مصوبۃ جزا کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کون ہے، من وہ کہ لعنہ اللہ اور جس پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، وغضب علیہ اور اس پر غصے ہوا، وجعل منہم القردۃ اور اس نے بنا دیے اس میں سے بندر، والخنازیر اور سور، وعبد الطاغوت اور جنہوں نے عبادت کی طاغوت کی، اولئک شر مکانہ وہ مقام کے اعتبار سے انتہائی بدتر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود اور نصارہ جو ہے ان سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کس کا ٹھکانہ جو سب سے برا ہے اللہ کے نزدیک، جس پر اللہ نے لعنت کر دی ہے اور اللہ نے ان پر اپنا غصہ جو ہے وہ کیا ہے، تو غضب اپنا کیا ہے اور ان کو بنا دیا بندر اور خنازیر۔ تو یہ جب انہوں نے واقعہ سب کے سلسلے میں نافرمانی کی تھی تو ان کو بندر بنا دیا تھا، اور اسی طرح سے ان کی بعض صورتیں مرسخ کر دی گئیں، اور کہیں جو ہے وہ ان کو خنزیر بنا دیا گیا، اور یہ شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، اور کہا گیا کہ سب سے برا جو ہے وہ زیادہ گمراہ اور راستے سے ہٹے ہوئے، اس وجہ سے تمہارا سب سے زیادہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ اور جب وہ آتے ہیں تیرے پاس، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وقد دخلوا اور تحقیق حالانکہ یقیناً کہ وہ داخل ہوتے ہیں، بالکفر کفر کے ساتھ، وہم قد خرجوا اور وہ نکل گئے بہی اسی کے ساتھ، کہ مطلب یہ لوگ جو ہیں آپ کے پاس ایمان لانے کے لیے نہیں آتے کہ یہ ایمان والے ہیں، بلکہ یہ کفر اندر لیے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ پلٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ واللہ عالم اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بما کانوا یکتمون جو وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے جو یہ آپ سے چھپا رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور آپ دیکھو گے ان میں سے اکثر کو، یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ
جو کہ گناہ کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، والعدوانی اور زیادتی کے لیے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا یعملون، تو یقیناً برا ہے جو وہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو ان کی دوڑ دھوپ جو ہے اس میں سے اکثر لوگوں کی گناہ کے لیے اور زیادتی کے لیے اور حرام کھانے کے لیے ہوتی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہ منع کیا انہیں ان کے علماء نے، والاحبار اور ان کے جو ہے مشائخ، ان قولہم ان کی بات، قولہم الاسم انہیں گناہ کی بات سے، باکلہم السحت اور ان کو حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ ان کے جو احبار و رہبان تھے یہ تو ان پر نگہبان تھے، تو ان لوگوں نے ان کو حرام کھانے سے اور گناہ کے کام کرنے سے منع کیوں نہ کیا۔ وقالت اليہود، اور یہودیوں نے کہا، ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ، ولعنوا اور لعنت کر دی گئی، بما قالوا جو وہ کہتے ہیں، جو انہوں نے کہا، بل یداہ بلکہ اس کے ہاتھ، مبسوطتان وہ کھلے ہوئے ہیں، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، ولا یزیدن اور وہ یقیناً اضافہ کر دے گا، کثیراً اکثریت کو، منہم ان میں سے، ما انزلا جو نازل کیا گیا، علیکا تیری طرف، من ربی کا تیرے آپ کے رب کی جانب سے، طغیاناً سرکشی میں، وکفراً اور کفر میں۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو یہود اور نصارہ ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ جب ان پر برے حالات آئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو یہ اللہ کے قوانین کو توڑتے تھے اور گناہ کے کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے طور پر سختی کی اور ان کا رزق جو ہے وہ کم کر دیا، ان پہ جو نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی وہ کم کر دی۔ تو ان لوگوں نے پھر تنگ آ کر یہ کہا، جب اتنا عرصہ یہ غربت اور مفلسی میں مبتلا ہو گئے، تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کنجوس ہو گیا ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ ذلت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور اس طرح سے جو ان کا پیچھے قصہ تھا، افسانہ عظمت جو تھا وہ قصہ بن کے رہ گیا، تو انہیں اب کوئی امکان نہیں نظر آتے تھے کہ اس مصیبت سے انہیں چھٹکارا ملے گا۔ تو انہوں نے یہ بیہودہ فکرہ جو ہے وہ اللہ کے حق میں کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں کہ تم کنجوس ہو، اللہ کنجوس نہیں ہے، بلکہ تم پر اللہ نے لعنت کر دی ہے اس وجہ سے کہ جو تم کہتے ہو، اور تمہارے ہاتھ جو ہے وہ، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور تمہاری جو باتیں ہیں، یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سمجھانے کی کوشش کی اپنے کلام کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، جو ان کی بدعمالیاں تھیں، بجائے ان پہ شرمندہ ہونے کے کہ وہ توبہ کرتے اور سرکشی کا راستہ چھوڑ دیتے اور اس کی بجائے حق پرستی کو اپناتے، الٹا انہوں نے، ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا تعصب کی وجہ سے، اور یہ اس تعصب میں آگے بڑھتے ہی گئے اور سرکشی میں بڑھتے ہی چلے گئے، اور اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ، تو پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ القینا ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور دشمنی اور قیامت تک کے لیے، کلما اوقدو اور جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اوقدو نارن للحرب جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، تو اطفاء اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، کہ جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں جنگ پھیلانے میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے اس آگ کو، کہ ان کا فساد جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیتا، ان کو وہی ختم کر دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ اور یہ زمین میں
پھرتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں، پھرتے ہیں فساد کے لیے۔ واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اگر اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ بھی اگر ایمان لے آتے تو واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، ولا ادخلنہم، اور ہم ضرور داخل کر دیتے ان کو جنات نعیم، نعمتوں والی جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو ہے ایمان لے آتے، اہل کتاب یہود اور نصارہ، اور تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ جو ہے کفر کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے اور ایمان والی زندگی اختیار کرتے اور کتابوں پر ایمان لے آتے جو ان کی طرف بھیجی گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو برائیاں چھوٹی موٹی تھی وہ سب دور کر کے ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔